السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ اللہم ہو گیا یہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ 71 سے ہی ہے 71 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جہاں تک بھی ہم سے ہو سکا وہاں تک ہم پڑھیں گے، 76 یا 75 تک۔ قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا اس کو جو نہیں نفع دے سکتا ہمیں، ولا یضرنا اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے ہمیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل۔ عاقبہ سے نکلا ہے، اور عاقبہ کہتے ہیں ایڑی کو، کیونکہ وہ عقب میں ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، تو اسی لیے تو اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی واپس گمراہی کی طرف ہم پلٹ نہ جائیں۔ بعد اس کے اذ ہدان اللہ جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے، کلذی کاف مانند اس شخص کے، استہوت ہو کہ بہکا دیا اسے، استہوت ہو ہوا سے نکلا ہے، اور ہوا خواہش کو بھی کہا جاتا ہے، ہوا خالی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو۔ ویسے تو اہبطوا کا بھی لفظ آیا ہے اوپر سے نیچے آنے کو، وہ اوپر سے نیچے گرنے کو نہیں، اوپر سے نیچے آنے کو کہا گیا اہبطوا۔ اور جیسے آدم اور حوا علیہ السلام جو اوپر سے نیچے آئے، تو ہوا اوپر سے نیچے گرنا، یعنی آپ بہت بلندی سے اگر مثال کے طور پہ کسی چیز کو عین اس کے نشانے پہ گراتے ہیں تو وہ نہیں گرتی، وہ کبھی کہاں گرتی ہے، وہ کبھی کہاں گرتی ہے، یعنی ایک قسم کا اس کا کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہوا میں کیسے تیرتے پھرتے ہیں۔ استہوت ہو یعنی راستہ بلا دینا، اوپر سے نیچے گرانا، راستہ بلا دینا، یعنی کسی کی عقل لے لینا۔ تو یہاں پہ آیا بہکا دیا اسے، یہ بھی ٹھیک ہے، راستہ بلا دیا اس کو، ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے، اس شخص کی جس کی بات اب ہو رہی ہے۔ راستہ بلا دیا اسے الشیاطین شیطانوں نے، ایک شیطان نے، بہت سارے شیاطین نے، شیاطین کے چیلوں نے، انسان نما شیطانوں نے یا شیطانوں نے، یہاں بہرحال مثال دی جا رہی، فی الارض زمین میں، حیران متحیر کر کے، حیران کر کے، یعنی راستہ بلوا دیا اس کو، اس شخص کی مانند جس کو راستہ بلوا دیا شیطانوں نے زمین میں، وہ حیران ہے، یعنی وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دیوانے شخص کو، پاگل شخص کو دیکھا ہے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کس وقت پہ گھر جانا ہے، اس کو گھر کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اکثر لوگ پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں میں تصاویر آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص مجنون ہے اور اسے مطلب اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، گم ہو جاتے ہیں ایسے اشخاص، بہت عرصہ گھروں سے باہر رہتے ہیں اور انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا گھر کہاں ہے یا انہوں نے کہاں کب جانا ہے۔ یعنی مشرک شخص کی یہ مثال دی گئی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پہ ماتھے ٹیکتے پھرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کی منزل کیا ہے، وہ منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں۔
اچھا، لہو واسطے اس کے اصحابن، اس کے کچھ دوست بھی ہیں، کچھ ساتھی بھی ہیں، کچھ احباب بھی ہیں، یدعونہ، وہ اسے پکار رہے ہیں، پکارتے ہیں اسے، الی الہدی، ہدایت کی طرف، الی الہدی ائتنا، ائتنا اگر ہم سیپریٹ پڑھیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس، الی الہدی ائتنا کہ آؤ ہمارے پاس، آؤ آ جاؤ ہمارے پاس، وہ اسے بلا رہے ہیں۔ جیسے آپ وہی بات دوبارہ مثال کے، جیسے آپ کسی شخص نے اگر نشہ کیا ہو، یا آپ دیکھیں کہ لوگ اسے بار بار پکڑ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح، تو وہ یہ اس طرح کی مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا، عرب میں کیا تھا کہ عربوں کا خیال تھا کہ جس شخص کو جنون ہوتا ہے، جو شخص پاگل یا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس پر جنات کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بچی، لڑکی یا کوئی مرد اگر کوئی اس طرح ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے جو خاص طور پہ دیہاتوں وغیرہ میں زیادہ تر یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، اس کو کوئی سایہ ہو گیا، وسیب ہے، بھی اس طرح کے الفاظ۔ عربوں میں بھی یہی تھا، اس مثال کو تھوڑا سا یہاں پہ دیا گیا، یعنی اگر کسی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا کچھ اس طرح، تو اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ حیران سے مراد یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس جگہ پہ جانا ہے، اس کی منزل کون سی ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے شیاطین نے اس کو راستہ بھلا دیا ہو، جیسے اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہو، اور ویسے بھی آپ دیکھ، جیسے ایک مثال سود کی بھی آئی ہے کہ جیسے کسی اس کو نا مس کر کے، شیطانوں نے اسے مس کر کے اس کو باولا پاگل بنا دیا ہو، ویسے بھی آپ کسی پاگل شخص کو بھی دیکھیں تو وہ اسی طرح کا سارا سین بیان ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس نے کتنے الہ بنائے ہوئے ہیں، اس کو کوئی معلوم نہیں کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ یعنی ان لوگوں پر شرک کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہ دیوانے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نصیحت کرے کہ آؤ ہدایت کی طرف، تو وہ نصیحت اس کا اثر قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی شرک کرنے والے کو بات کہہ دیں نا کہ آپ کیا یہ فوت، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ فوت ہوئے شخص سے یا پتھر سے آپ مانگ رہے ہیں، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشرک کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پتھر سے ہم کیوں مانگ رہے ہیں، یا یہ فوت ہو گیا ہے، اس کو تو خود نہلایا دھلایا، اس کو خود آپ نے قبر میں اتارا ہے، یہ کیسے آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ تو لیکن سمجھ نہیں آتی، اور پھر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے مشرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو اوروں کو، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی، وہی اصل ہدایت ہے۔ یہ اصل میں پہلی ہدایت ہے، اور ہدا یہاں پہ ہدایت کا مصدر ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور حکم دیے گئے ہم، ہمیں حکم دیا گیا امرا سے، لِنُسْلِمَ، لام تعلیل، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے اسلم، میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ یہاں آ گیا لنسلم، وہی لفظ ہے لیکن کس صیغے میں آ گیا؟ جمع متکلم کے صیغے میں۔ اسلم کیا ہے؟ واحد متکلم ہے، اور جمع متکلم کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے میں۔ جیسے آپ نے بات کر رہی ہوں تو میں کلام کر رہی ہوں، تو میں اگر کہوں کہ اسلم، تو میں کہوں گی، اور اگر ہم سب کو لے لیں تو لنسلم، تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، مطیع ہو جائیں، اپنا سر خمِ تسلیم، یعنی اس بات پر سر خمِ تسلیم کر لیں، لرب العالمین، واسطے رب العالمین کے، اور حکم دیے گئے ہم کہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے۔ ہم اس کو تھوڑا سا باب محاورہ دیکھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم، اچھا پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی؟ یہ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اچھا، زندگی کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، لیکن جب پوجا پاٹ کی بات آتی، عبادت کی بات آتی ہے، تو اوروں کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں، کیا قل انا دو، کیا ہے یہاں پر؟ کیا ہے؟ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ استفہامیہ۔
کیا ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کے اس کی ماں وہ ہاں کہ ہم ان کے جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب تجھے تو ہمارے معبودوں نے پاگل کر دیا ہے، تیرے اوپر تو نے کسی بت کسی ہمارے معبود کی گستاخی کی ہے تو جس کا اثر تجھ پہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں بابا جی کی فلاں پیر صاحب کی گستاخی کی ہے، بس اب آپ تو گئے، اب آپ جو ہیں وہ نہیں ہدایت نہیں پا سکتے، اور بلکہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ تو منکر ہے، نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کیا کہ جو ہمیں نفع ہی نہ پہنچائے اور نہ نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، اس کے بعد کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، جیسے اس شخص کی مانند، یعنی اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اور واسطے اس کو ساتھی بھی ہوں اور وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں، سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں۔ وہی اگزامپل دوبارہ فیملی والوں کی، خاندان والوں کی، کہ کچھ ایک آدھا اگر کوئی راہ راستے آ جاتا ہے اور وہ ان کو اس طرف بلاتا ہے تو وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو اپنے سیدھے، وہ اس کو بلکہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ منکر ہو گیا، یہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، بے شک یقینی بات ہے کہ راہ راست تو خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، سرخم تسلیم کر جائیں۔ سلیمہ یا اسلم یا کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، کہاں سے نکلا ہے کہ ایسا جانور جو اپنی چراگاہ میں ہی چرائے، کسی اور کی چراگاہ میں منہ نہ مارے، یعنی وہ ایک دائرہ کار میں ہوتا ہے، اس کی ایک رسی ہوتی ہے، بس وہ اپنی اس کے اندر رہتا ہے، اس کی ایک حدود ہوتی، کچھ لیمٹس ہوتی ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکلتا، یہ مسلمان ہیں۔ تو ہم پھر کیسے مسلمان ہیں؟ کتنے ہیں ہم؟ 1.5 ارب 2 ارب ہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ دیکھیں اقیم الصلاۃ ساتھ اس کے ذکر آیا ہے کہ ہدایت کے لیے پھر اقامت دین، اقامت الصلاۃ، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، اور وہ الَّذِي وہی ذات ہے، الیہ اسی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الَّذِي وہ ذات، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، کئی جگہ پہ فاطر السماوات والارض ہے، کہیں پہ خلق السماوات، بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانی نہیں کہ کوئی پلر نہیں بنا ہوا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، اور بالکل سیدھا گر بھی سکتا ہے لیکن نہیں، تو آسمان و زمین بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ، اور جس دن یقول وہ کہے گا کن فیکن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ قیامت، کہ قیامت جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آرڈر کریں گے تو وہ برپا ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کی بات ہی سچی ہے، یعنی قیامت کا آنا حقیقی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم، جس دن، ينفخ فی الصور، پھونکا جائے گا صور میں۔ یہ صور کیا ہے؟ نفخہ ہے، ایک وہ ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ لیے کھڑے ہیں کون؟ اسرافیل علیہ السلام، اور وہ صرف اس حکم میں، اس کے ہے، اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے، یعنی جب سے کائنات بنی ہے نا وہ اس کو لیے ہوئے ہیں، ان کا کام بس یہی ہے کہ انہوں نے، اسرافیل نے صور میں پھونک مارنی ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، وہ شہادت، اور شہادت یعنی حاضر، غیب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیزیں، اور شہادہ کیا ہے؟ سامنے جو چیز ہوتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں۔ وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اب آئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور وہ وقت یاد کرو جب یہ مکالمہ ہوا، جب یہ بات چیت چل رہی تھی، یہ ڈائلاگ ہو رہا تھا کس کے ساتھ؟ اپنے والد
آزر کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے باپ آزر کو أَتَتَّخِذُ کیا تو بناتا ہے اصنامًا بتوں کو آلِهَةً الہ انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں تجھے وقومکا اور تیری قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. زلل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسے اس راستے کو یعنی اس راستے سے ہٹ جانا جو منزل کی طرف لے جائے. مثال کے طور پر اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ ملتان کی گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ لاہور تو نہیں پہنچیں گے. یعنی یہ کھلی گمراہی ہے بتوں کی پوجا پاٹ یا اوروں کو پکارنا. یہ آپ کو آپ کی منزل تک جنت تک نہیں لے جائے گا. یہ کہاں لے جائے گا؟ دو ہی چیزیں ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے. تیسری تو کوئی ہے نہیں ہے. ایک دیوار ہے آراف، وہ اس کا بھی جو آراف کہہ رہی ہوں وہی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا بھی لاسٹ میں فیصلہ یہی ہوگا کہ آپ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. تو ضلال مبین کھلی گمراہی میں. جی ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ 4000 سال پہلے، 4000 ago، 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کہاں پر؟ ار شہر میں. اور ار جو اب موجودہ ترکی کا شہر عرفہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس شہر کی جب کھدائی کی گئی تو یہ مطلب ایک احادیث کا نالج نہیں ہے، یہ ایک بک آئی تھی اور لنڈن سے یہ شائع ہوئی تھی 1932 میں، 1932 میں. اس کی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. اس کا نام ابراہم تھا اس بک کا نام، اور اس شہر سے جو کچھ بھی نکلا کھدائی کے دوران اس کی کچھ معلومات ہیں. یہ پورا ایک نالج، ایک علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے چیزیں معلوم کی جیسے ہم نے موئن جدوڑو اور ہڑپا وغیرہ کے واقعات کو دیکھا تھا کہ وہ کتنے ہزار سال پرانا شہر تھا. کب اسی شہر کی بات ہو رہی ہے ار کی، کہ 2100 سال قبل مسیح اس شہر کی آبادی کتنی تھی؟ 2.5 سے 5 لاکھ تھی. اور اس کی مرکزی بستی جو تھی ار تھی. اس شہر میں کافی ڈفرینٹ قسم کی بستیاں تھیں، الگ الگ بستیوں پہ قائم تھا. اس میں کلاس سسٹم بھی تھا، جیسے ہمارے امیر ہیں، غریب ہیں، کچھ مڈل کلاس ہیں، کچھ اپر کلاس کے لوگ ہیں، کچھ بالکل نیچے ہیں جیسے. تو ان میں آبادی کے 3 طبقات تھے، یعنی امیر لوگ، تاجر لوگ اور غلام مزدور پیشہ لوگ. تقریباً 50,000 معبود تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے. یعنی بہت بڑی مشرک قوم تھی، اور مختلف علاقوں کے مختلف بستیوں کے مختلف ان کے بت تھے. یعنی ایک بستی کا ایک الگ سے بت تھا اور دوسری بستی کا ایک الگ سے بت تھا. اور آتا ہے کہ یہ جو بستی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا خاندان بھی اس پہ مبتلا تھا، والد باپ ماں دونوں. اور ان کا تھا بت ننار، اس کا نام تھا. نون اور دوسرے نون کے اوپر شد آ جائے گی، ننار اس کا نام تھا. اور یہ چاند دیوتا تھا، اس کو کہتے تھے چاند دیوتا. اور یہ سب سے اونچی پہاڑی پر نصب کیا گیا تھا. اس کے نام بہت ساری عورتیں، زمینیں، یعنی بہت ساری چیزیں اس کے نام وقف کی گئی تھی، جیسے بحیرہ، صاحبہ، سام، حام وغیرہ بتوں کے نام چڑھا دیے جاتے تھے جانور. اسی طرح اس ننار بت کے لیے بہت ساری چیزیں وقف کی گئی تھیں. اچھا، بہرحال حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن مشاہدات سے یہی معلوم ہوتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بڑے پیمانے پر اندھیروں میں، یعنی ظلمات میں، یعنی شرک کے اندھیروں میں مبتلا تھی وہ قوم، اور خود ان کا خاندان بھی اسی میں تھا. اب یہاں پہ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس آیت سے؟ جو چیز جو اصل جو بات ہے دیکھنے والی، اکثر ہم نظر انداز بھی شاید اس کو کر دیا ہو. جب قرآن کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک نئے انداز سے ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو میں نے بھی آج اس میں ایک نیا ہی تھوڑا سا دیکھا. جیسے تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی اور بڑی محبت سے دی. ابھی بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے یا آباتی، وہ بھی ہم پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، کہ باپ بتوں کا ڈسٹریبیوٹر تھا، بت بناتا تھا. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا بالکل قریبی تھا، بادشاہ کے ساتھ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ان میں سے تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنے والد کو کیا. اور کہا جاتا ہے کہ باپ کا نام اصل میں طارق ہے، الف تاریخ طارق، اور لقب جو تھا وہ آذر تھا. اچھا، انہوں نے جو ہے سب سے پہلے کیا کیا اپنے والد کو، یعنی گھر سے اگر دیکھیں آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے پہلے اسے ٹھیک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا؟ پہلے اپنی قوم کو سب کو اکٹھا کیا تھا. ٹھیک ہے، پہاڑی پہ جب اکٹھا کیا تھا اپنی قوم تھی جس میں ابو لہب تھا، جس نے یہ بات نعوذ باللہ من ذالک کہی تھی کہ اے محمد تو نے ہمیں یہاں پہ اس لیے اکٹھا کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نا دوسروں کو تبلیغ کر لیتے ہیں، اپنا جب اپنے امی ابو کی بات آتی ہے نا یا اپنے بہن بھائیوں کی بات آتی ہے، میں کہتی ہوں انتہائی مشکل ہے. مطلب انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا اور اس کے بعد اپنی قوم کو کہا. کیا کہا انہوں نے کہ ابراہیم لی ابیہ، کیا کہنے لگے؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں، قومکا، آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو. پہلا کہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ ان کے والد کی طرف، اور دوسرا کہا ان کی قوم کی طرف. فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. اسی طرح سورہ انبیاء میں جیسے آتا ہے یہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ اس قال، جب کہا لی ابیہ، واسطے اپنے باپ کے یعنی ابراہیم نے، وقومہ، اور اپنی قوم سے. پہلے باپ کا ذکر آیا پھر قوم کا آیا. ما ھذہ التماثیل التی، کہ یہ مورتیاں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا بت ہے؟ یہ مورتیاں ہیں. التی، وہ، انتم لہا عاکفون، کہ جن پر تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کو تم پوجتے ہو. اسی طرح ہی جو سورہ مریم میں بھی ایک آتی ہے بات کہ وہ بڑی محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس قال، جب کہا لی ابیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، یہ بڑا محبت والا لفظ ہے، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان. یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع، کہ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتے ہی نہیں ہیں، ولا یبصر، اور دیکھتے ہی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. آپ ان کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ آگے بھی تھوڑا سا میں پڑھتی ہوں. یا ابتی، اے میرے مہربان باپ. اچھا، آج اگر کسی نہ کسی کو کہنا ہو نا ابا جی کو، آج تو خیر اس بوڑھے باپ کی خیر کوئی ویلیو نہیں ہے جو بڑا دیندار بھی ہو، تو پھر اس کی کیا، یعنی بہرحال تو کتنی مطلب کیا ہے یہ ترقی یافتہ قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بات، مطلب آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس چیز کو لیتے ہیں کہ یا ابتی کا لفظ اتنا بہترین ہے، آپ اس کی جتنی گہرائی میں چلے جائیں نا، اتنے بہترین انداز میں، اے میرے مہربان باپ، اے ابا جان. انی قد جاءنی من العلم، آپ دیکھیں کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں. فاتبعنی، بس آپ میری بات مانیے. اہدک صراطا سویا، میں بالکل سیدھی راستے پر ہوں، بالکل سیدھے راستے پر ہوں. بلکہ اہدک صراطا سویا، بلکہ میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں. اے ابا جان، آپ میری بات مانیے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنے والد کو سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب ہم تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ہاں جی، یہ ابن کثیر کی جو روایت ہے، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی یہ جو بات آ رہی ہے نا یہ والی آگے جو ہم آیت پڑھیں گے اس کے بارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا تھا
کہ جب کہ وہ پہلی بار اپنے غار سے نکلے تھے جس میں کہ ان کی ماں نے انہیں جنا تھا، کیونکہ نمرود بن کنعان کے خوف سے ولادت کے وقت وہ غار میں چلی گئی تھی۔ نمرود نے لوگوں سے کہا تھا، نمرود سے جو نجومی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تمہارا ملک برباد ہوگا۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اور جو ابراہیم جب حاملہ ہوئیں اس وقت وضع حمل قریب آیا تو شہر کے باہر ایک غار میں چلی گئیں اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ایسا طلوع ہوا کہ جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہی ہے، ماند پڑ گئی ہے۔ نمرود اس خواب سے گھبرا گیا، جادوگروں اور جوگیوں کو طلب کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ تعبیر دینے والوں نے کہا اس سال آپ کی طرف ایک لڑکا، آپ کی یعنی قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ہلاکت اور آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس سال اس کے ملک میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور آئندہ مرد عورتوں سے الگ رہیں گے۔ فرعون نے تو صرف بچے قتل کروائے تھے، اس نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا اور ہر 10 آدمیوں پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مطلب خاص ایام خاص ہوتے تھے تو اس میں عورتوں کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تھی، ادروائز وہ بالکل ان کو حکم نہیں تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ بہرحال اس میں آتا ہے کہ آزر جو تھا وہ ان کا کوئی خاص تھا۔ اچھا، اس میں ایک جہاں پہ آزر کی بات آتی وہ ہم پڑھتے ہیں کہ نمرود تمام مردوں کو لشکرگاہ میں لے کر چلا گیا اور اس طرح مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا، یعنی اس نے تمام مرد عورتوں سے الگ کر دیے کہ کہیں کوئی بچہ پیدا نہ ہو، یعنی حمل ہی نہ ہو، اور جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو وہ قتل کروا رہا تھا۔ کچھ مدت تک اسی حالت پر رہا، پھر شہر میں آنے کی اس کو ضرورت پڑی اور سوائے آزر کے اس کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام یعنی جو ان کے والد تھے اسی پر نظر پڑی، جس کو شہر میں اپنی جگہ بھیجنے پر اس کو اطمینان ہوا۔ مجبوراً آدمی بھیج کر آزر کو بلوایا، آزر آ گیا تو نمرود نے اس سے کہا کہ میرا ایک کام ہے اور میں وہ تیرے کام سپرد کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے تجھ پر اعتماد ہے اس لیے اس کام کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں، مگر تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ آزر نے کہا مجھے بیوی کے پاس جانے سے اپنا مذہب زیادہ پیارا ہے۔ نمرود نے کام بتا کر آزر کو روانہ کر دیا۔ آزر نے شہر میں جا کر کام سر انجام دیا اور پھر دل ہی دل میں کہا کہ اگر میں گھر جا کر گھر والوں کو دیکھتا چلوں تو کیا حرج ہے۔ یہ معاملہ ہوا، بہرحال آپس میں میاں بیوی ملے اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا حمل قرار پا گیا۔ یہ اس طرح سے بھی آتا ہے، یہ میں نے ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابن عباس جو اس کو روایت کرتے ہیں کیونکہ یہ تفسیر یعنی ابن عباس کی جو تفسیر ہے اس کو بھی اتھینٹک مانا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں تو کاہنوں نے نمرود سے کہا کہ جس لڑکے کی ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی اس کی ماں آج رات حاملہ ہو گئی ہے۔ نمرود نے فوراً لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ماں کو جب یہ لیبر پین ہوئی، درد ذیل ہونے لگا تو وہ بستی سے باہر نکل گئیں اور جنگل میں پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر حلفہ گھاس میں ان کا بچہ پیدا ہوا اور شوہر کو بعد میں اطلاع دی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ فلاں جگہ موجود ہے۔ باپ نے وہاں جا کر بچے کو لے کر ایک سرنگ کھودی، یعنی ایک جو ٹنل ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کو چھپا دیا اور درندوں کے خوف سے آگے سرنگ کا دروازہ یعنی سرنگ کا جو منہ تھا وہ پتھر سے بند کر کے واپس چلے آئے۔ اب ماں کیا کرتی تھی؟ باپ نے نہیں دیکھا، باپ کو نہیں پتا۔ ماں کیا کرتی تھی؟ ماں جاتی تھی اور دودھ پلا کے بچے کو واپس آ جاتی تھی۔ ایک اور اسحاق اس کو بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب یعنی انہوں نے بچے کو جنا اور پھر اس کے بعد واپس آ گئیں، جب وہاں جاتی تو ابراہیم کو دیکھتی کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے،
بچہ دونوں مطلب انگوٹھے. تو دیکھا کہ کہنے لگی کہ میں ایک دن دیکھوں کہ بچے کا کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سے دودھ اور دوسرے سے شہد جو ہے. ایک جگہ پہ تو آتا ہے کہ ساری انگلیوں میں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا تھا. بہرحال جو میں نے سنا تھا اس میں یہ تھا کہ دودھ اور شہد جو ہے وہ نکلتا تھا. ایک اور بھی چیز آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں, میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہیں, ابراہیم علیہ السلام اس طرح پیدا یا اس طرح بڑے نہیں ہوئے تھے جس طرح ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دن ایک ماہ کی طرح تھا. ایک دن کا بچہ جیسے ایک مہینے کا ہو گیا, اور ایک مہینہ ایک سال کا تھا. یعنی ان کی ولادت سے لے کے ان کا جو لڑکپن تک ایک عام طور پہ جس طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا. ان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا, اور باپ نے ان کو ایک ماں سرنگ میں بند کر کے آگے تھے, جبکہ ماں صرف تھی کہ جو ماں کو پتا تھا کہ یہ بچہ زندہ ہے. اس کے بعد اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آزر نے الگ الگ کیا ہوا تھا اور ماں نے نہیں بتایا ہوگا کہ کہیں قتل نہ کر دے. ابراہیم کا ایک دن ایک ماہ کی طرح تھا, ایک مہینہ ایک سال کی طرح تھا, اور غار کے اندر آپ صرف 15 مہینے رہے. آخر ایک روز ماں سے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالے. اب دیکھیں 15 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, لگا لے 1 سال اور اوپر, ٹھیک ہے, 12 مہینے اور 2 یعنی 1 سال اور 2 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے, اور ایک عام جس طرح ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالے. ماں عشاء کے وقت آپ کو باہر لائی. آپ نے کائنات کو دیکھا اور غور کیا. ابراہیم پہلے سے یہ نہیں تھا, یہ جو ابھی باتیں آئیں گی نا, انہوں نے غور کیا اور فرمایا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور کھلایا پلایا وہی میرا پروردگار ہے. اب دیکھیں کہ غار کے اندر اگر انگوٹھوں سے دودھ آ رہا ہے, شہد آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکمت بھی دی. اور پھر فرمایا کہ اس کے سوا یعنی میرا جو پروردگار ہے اس کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں. پھر آسمان پر غور سے دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا. بولے یہ میرا رب ہے. اس کے بعد اس کے پیچھے نظر لگائے, دیکھتے رہے, آخر کار وہ غائب ہو گیا. پھر آپ نے غائب ہونے والوں کو آپ نے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو نہیں چاہتا. پھر چاند کو دیکھا. بہرحال یہ سارا آگے جو آئے گا اس میں نہیں, 15 ماہ کے تھے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1 ماہ ان کے لیے 1 سال کے برابر تھا. اچھا, جہاں پہ باپ کی بات آتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا میں اس کو کر دوں. جب سرنگ کے اندر ابراہیم جوان ہو گئے, سرنگ کے اندر جوان ہوئے ابراہیم علیہ السلام. میں نے یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو کتنے جرم سے بچاتے ہیں. آپ ہاتھ دھو, کتنا ہوتا ہے ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ اور سارا کچھ. اور میں اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ اہل ایمان ٹنلز میں ہے, سرنگوں میں ہے, مٹی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اچھا جب سرنگ سے باہر آئے یعنی جوان ہو گئے تو ماں سے پوچھنے لگے. سب سے پہلے ماں سے پوچھا کہ میرا پروردگار کون ہے. ماں نے کہا میں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا پروردگار کون ہے, آپ کو پالنے والا کون ہے. اور وہ کہنے لگی تیرا باپ یعنی آزر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ کا پالنے والا کون ہے. تو ماں نے کہا نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود کا رب کون ہے. تو ماں نے انہیں کہا کہ چپ ہو جا, خاموش ہو جا. ابراہیم خاموش ہو گئے تو ماں نے واپس جا کر اپنے شوہر سے کہا دیکھو جس لڑکے کے متعلق ہم سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس ملک والوں کے مذہب کو بگاڑ دے گا وہ آپ ہی کا بیٹا ہے. اچھا, لیکن بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے والد کو ملایا گیا, ابراہیم علیہ السلام کی پرورش, ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ عام سا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام, موسیٰ کو کہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بھیجا جب ماں نے تابوت میں صندوق میں بند کیا؟ فرعون کے گھر. موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر ہوئی, اور اسی کی بیوی سے کروائی, اسی کے ہاتھوں میں پلے بڑھے. ابراہیم بھی آزر قریبی تھا,
اور ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک ٹنل میں ہوئی، ایک سرنگ میں ہوئی، ایک غار میں ہوئی، چلے غار لگا لیں، ٹنل اب کیا کہیں، اس وقت تو ایسی تھوڑی نہیں تھی، تو وہاں پہ ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود کھلایا پلایا۔ آتا ہے سورہ شعراء میں، کتنا پیارا وہ ہے سارا آیات ہیں، وہ جب ہم دوبارہ کبھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک عام واقعہ نہیں ہے۔ باقی آگے ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ 74 تک، آیت نمبر 74 تک پڑھا ہم نے۔